جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي، كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي. الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ البقرہ 23واں رکوع ہے. سورہ البقرہ کا 23واں رکوع. اس رکوع کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے کہ روزہ کے متعلق جتنی اہم باتیں ہیں وہ تقریباً اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہیں. آپ دیکھیں کہ ارکان اسلام تو 5 ہے نا جی. کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے. لیکن ارکان اسلام جو ہے وہ قرآن و احادیث میں بکھرے پڑے ہیں. ان کی تفصیلیں مثلا نماز کی فرضیت تو ہے، لیکن کہیں پہ نماز کی فرضیت کا حکم ہے، کہیں پہ اس کے اوقات جو ہے وہ بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں بتائے، اور پھر وضو کا حکم کہیں اور پر ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حج ہے تو سورۃ الحج اس میں احکام آئے اس کے. سورہ نور میں آئے. سورہ البقرہ میں آگے 2 رکوع ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کی فرضیت تو آپ کو قرآن کریم میں ملے گی، لیکن اس کا نصاب اور اس کی ریشو وہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، وہ احادیث پہ ملے گی. لیکن روزہ کے متعلق یہ جو رکوع میں نے شروع کیا 23واں رکوع، یہ جو 6 آیات ہے، یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ ان آیات میں آپ کو روزہ کی تاریخ، روزہ کی فضیلت، روزہ کا مقصد، روزہ کی اہمیت، روزہ اگر محض روزہ ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور روزہ اگر رمضان کا روزہ ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے. تو اس اعتبار سے یہ رکوع جو ہے نا بڑا اہم ہو گیا بھائی. آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ چونکہ ہم نے روزے رکھنے ہیں تو کم از کم اس رکوع کو نا پورے، یہ 6 آیات ہیں، سارے ساتھی قرآن کریم کھول کر اس رکوع کو پڑھ لیں ایک دفعہ، تاکہ جو روزے کے احکامات ہیں، جو روزے کی اہمیت ہے، اس کی تفسیر پڑھ لیں. اور انشاءاللہ تعالی میں بھی کل اگر روزہ ہو گیا تو رمضان المبارک کے جو درس ہے اسی رکوع سے اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ، اور آپ حضرات اس میں شرکت کر لیں یا اپنے طور پر پڑھ لیں. اس لیے کہ اگر روزہ اگر اس رکوع کے ٹیکسٹ کو ہم نے پڑھ لیا تو ٹیکسٹ اور مضامین میں ایسوسیشن قائم ہو جائے گا، اور وہ ایسوسیشن جو ہے وہ ان تمام مضامین کو انشاءاللہ ہمارے ذہن میں محفوظ کر دے گا. سمجھا گی بات بھائی؟ تو میں نے کہا کہ یہ رکوع اہم ہے، اور اس کے لیے نا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے. بخاری شریف میں اگر کوئی حدیث ڈھونڈنی ہو تو اس کی عنوان دینے وقت بڑا لگ جاتا ہے. اب تو خیر آسان ہو گیا، یہ سوشل میڈیا نے آسانیاں بھی کی ہیں ہمارے لیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی حدیث بخاری وغیرہ میں ڈھونڈنی ہوتی تھی تو ڈھونڈ کے ملتی نہیں تھی، بڑا وقت لگ جاتا تھا. یعنی مضامین بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو، لیکن روزہ کے تمام مضامین ایک ہی جگہ آ گئے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. کیوں بھائی؟ ہاں، جب رمضان المبارک قریب آ رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ استقبال فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال فرمایا کرتے تھے، خوش آمدید کے ساتھ استقبال فرمایا کرتے تھے.
وہ جو دعا ہے نا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، وہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، لیکن وہ دعا ہے، وہ حدیث نہیں، وہ حدیث نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے وہ پڑھ لیں، اچھی دعا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ اس دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یہ غلط ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ دعا جو ہے وہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان فرمایا کرتے تھے، صحابہ سے پوچھا کرتے تھے 3 دفعہ، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، ماذا یستقبلکم، کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے، وتستقبلون، اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی آ رہی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ کیا کسی مہم پر جانا ہے، کسی مارکے پر جانا ہے، کس چیز کا استقبال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر من اولی لیلۃ من شہر رمضان، اللہ تعالیٰ ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ کی پہلی رات سے ہی تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آج شعبان کا آخری دن ہے تو مغرب کے بعد رمضان کی پہلی رات شروع ہو جائے گی، چنانچہ ہم تراویح پڑھیں گے پھر انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا جی، عشاء کے وقت میں گویا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہو گئی۔ پھر حدیث میں آتا ہے، بہقی شریف کی روایت ہے، فی شعب الایمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ دکھاؤ ذرا موبائل بیٹا، روایت چونکہ ذرا طویل ہے تو میں نے لکھ لی ہے، پھر وہ بعض اوقات اس کا جو الفاظ ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعن سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن، شعبان کے آخری دن۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ صحابی رسول تھے، ان کی بڑی لمبی عمر تھی، بابا جی تھے، یہ بڑی لمبی عمر، سارا زمانہ ساری دنیا گھومے تھے یہ، ہاں جی، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 300 سال کے قریب تھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نا لکھا کہ تمام روایات کو اگر ملا لیا جائے تو 240 سال سے کم عمر نہیں ان کی بنتی، تو اس لیے بڑے زمانے دیکھو انہوں نے۔ تو یہ جو سلمان فارسی ہے نا، ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ یہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بھی بت پرست تھے، اور ان کے جو والد تھے وہ آتش پرست تھے، بلکہ وہ جو ایران کا آتش کدہ تھا نا، فارس کا آتش کدہ، اس کے نگران تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے گھر سے نکالا، ان کو بھی ان کے والد نے گھر سے نکال دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی عراق سے شام کی طرف، انہوں نے ہجرت فرمائی ایران سے شام کی طرف، تو یہ ہجرت بھی ان کی اسی طرح ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ
جب انہوں نے ہجرت کی تو شام میں ان کے پاس جو راہب تھے ان کو جا کے یہ ملے. اس وقت یہ حق کی جستجو میں نا انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا. تو پہلے مذہب پر تھے اور صحیح مذہب پر تھے. وہ جو راہب تھے نا ان کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے ان سے یہ عرض کیا کہ ابھی وہ جو تسلی ہے نا وہ نہیں ہوئی، یعنی ابھی تشنگی باقی ہے. تو آپ کا تو آخری وقت آ گیا، مجھے کوئی ریفر کر دیں کسی کی طرف، میں کدھر جاؤں؟ تو وہ جو راہب تھے انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری نبی جو ہے نا وہ کھجوروں والے علاقے میں آئیں گے، اور بالکل یا تو ان کا ظہور ہو چکا ہے یا تو وہ مبعوث ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، تم اس علاقے میں چلے جاؤ. چنانچہ یہ چل پڑے. آگے یہ ہوا کہ ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا اور ان کو بنا لیا بندی، غلام بنا لیا ان کو. اللہ کرنا ایسا ہوا جب یہ بکے تو ایک یہودی نے ان کو خریدا، اور وہ یہودی مدینے کے رہنے والا تھا. دیکھیں نا جی، یعنی وہ جو راہب تھا انہوں نے کہا کہ یار وہ آخری نبی یا تو آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں. اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس سے جذب کرتا ہے، اسے چنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ آخری نبی آنے والے ہیں، کھجوروں والے علاقے میں، نخلستان میں وہ آئیں گے. اب دیکھیں پوری دنیا میں نہ جانے کتنے نخلستان ہوں گے یا کھجوروں والی جگہ کتنی ہوں گی. ان کو کوئی وہ شہر کا علاقے کا بھی نہیں بتایا. کہا کہ ڈھونڈ لو، ٹرائی یور لک، اگر ہو جائے تو پہنچ جاؤ، اگر تمہاری قسمت ہوئی تو ان کی قسمت پھر چمک گئی جی ماشاءاللہ. یہودی ان کو خرید کر مدینے لے آیا. یہاں پر ان کے ساتھ نا ایک اور بڑا اچھا وہ کیا کہتے ہیں واقعہ ہو گیا. وہ یہ کہ ہمیشہ نا جو پیاسا ہوتا ہے نا وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن یہاں پر کنواں جو ہے وہ خود چل کے پیاسے کے پاس آ گیا. کہ سرکار نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مکے میں تھے. جب یہ مدینہ پہنچے تو مکے میں تھے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں حالے تک. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی مہینوں کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ خود پہنچے. اچھا، یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. انہوں نے جائزہ لیا، ادھر ادھر دیکھا، علاقہ تو وہی لگتا ہے، لیکن نا انہوں نے کہا پھر بھی دیکھ لینا چاہیے. دیکھیں دین کی باتوں میں نا آپ حضرات نوٹ فرمائیں، دینی معلومات حاصل کرنے میں ہم لوگ بڑے ہی جو بے احتیاط ہیں، غیر محتاط ہیں. ہاں آج سنیا ہے جی، سنیا وہی کدے کو سنیا. دین کی باتیں ہم آگے پھیلا رہے ہیں سنی سنائی کر کے، کوئی تحقیق نہیں ان کے بارے میں، کوئی ان کے بارے میں. ہمارے پاس ایسے ہی جناب لوگوں سے سنا ہوا ہے. ہمارے گھر میں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، وہ بچہ جھاڑو پھیر رہا تھا تو میرے والد صاحب نے انہیں روکا، نہ بھائی پتر مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو نہیں دئی جانا. میں پھر ٹور گیا انہوں کو، میں کیا تجھے گل ہے تھوڑی گل سے رکھا دے، تھوڑا حکم ساڈے واسطے، لیکن ایک مسئلہ دس رہے ہو یا ویسے دس رہے ہو. کہندے نے جی شام نو جھاڑو نہیں دئی جانا. میں کہ کون کہتے ہیں؟ کہتے پر لوکاں کو سنیا. میں کہ پر لوکاں دی گل چھڈو پھر. تو ہمارے ہاں ایسی کئی باتیں ہیں جو غیر محتاط طریقے سے ہم نے اس میں. آپ مستند علماء سے پوچھیں، اور یہاں پر یہ بھی نوٹ فرما لیں، مستند علماء سے پوچھیں، اور اگر مستند عالم آپ کو دین کا مسئلہ بتائے تو پھر اس سے دلیل نہ پوچھیں، کیونکہ آپ کا کسی مستند عالم سے دلیل پوچھنا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، یہ بے ادبی ہو جائے گی. آپ کسی مستند عالم کے پاس جائیں، پھر اس کے کہے پر اعتماد کریں. اس لیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر آپ کو بخار کی دوائی لکھ کے دیتا ہے. آپ نے کبھی کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب
یہ آرام آ جائے گا، یہ دلیل کی ہے؟ کبھی کسی نے کسی ڈاکٹر نے پوچھا یہ دلیل کی ہے؟ ہم اس کی ڈگریوں پر اعتماد کرتے ہیں، جو لکھ کر دیتا ہے ہم اپنی صحت کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ تمام شعبہ جات میں آپ گورمے پہ چلے جائیں، اتنی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے، کیک ہے اچھا ہے، ہاں جی بہت اچھا ہے، دلیل کیا ہے جی اچھا ہے۔ اے کنو میٹھے نے، ہاں جی میٹھے نے، دلیل کی ہے جی میٹھے نے۔ اے خربوزہ میٹھا ہے، ہاں جی میٹھا ہے، دلیل کی ہے جی میٹھا ہے۔ کدی کسی نے دلیل پوچھی؟ ہم اپنے اعتماد والی ہم گوشت لینے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یار اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، کبھی دلیل نہیں ہم نے لی۔ تو اینی ہاؤ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے نا کیا کیا، ان کا جو مالک تھا نا یہودی جس نے خریدا ہوتا، اس سے انہوں نے کچھ کھجوریں لی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر وہ کھجوریں پیش کی۔ انہوں نے نا سنا تھا اپنے اس استاد سے، راہب سے، کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ چنانچہ یہ کھجوریں لے کر پہنچ گئے۔ حضرت جی یہ کھجوریں، تو سرکار نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صدقہ ہے۔ فرمایا صدقہ نہیں ہم لیتے، یہ غربا جو ہے ان کو دے دو۔ کچھ دنوں بعد پھر اپنے مالک سے کھجوریں لی اور جا کر کہا کہ حضرت جی یہ کھجوریں۔ سرکار پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا جی یہ ہدیہ۔ فرمایا ہاں ہدیہ ہم لے لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو دلیل تھی وہ پوری ہو گئی اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ چنانچہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری کھولو ذرا اس کو، شعبان کا آخری دن تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسجد میں اکٹھا فرمایا اور ایک خطبہ دیا۔ اچھا جی آج ہو سکتا ہے آخری دن ہو جائے، قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج آخری دن ہے، کل رمضان ہوگا۔ اس اعتبار سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا، میں نے وہ خطبہ آپ کے سامنے ابھی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہ خطبہ سن کے اس کے احکامات ہمارے ذہن میں آ جائیں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ہم بھی اس سنت کو زندہ کر لیں گے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تم پر ایک بہت عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ظل کہتے ہیں جی سایہ کو، قد اظلکم تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے ایک۔ اچھا آپ دیکھیں آخری دن ہے شعبان کا اور سرکار فرما رہے ہیں کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کا سایہ اس سے پہلے پڑ رہا ہوتا ہے، کیوں جی؟ کسی بھی چیز کا سایہ اس سے، چنانچہ شعبان میں آپ موجود ہیں، ابھی رمضان نہیں۔ فرمایا کہ تم ہو شعبان میں لیکن تم پر رمضان کا سایہ پڑ رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی اس وقت ہیں تو شعبان میں، لیکن ہم رمضان کے سائے میں بیٹھے تم پر، یعنی میں نے کہا کہ اس وقت ہم رمضان میں تو نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن رمضان کے سائے میں ہیں۔ اور بزرگوں کا سایہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں ساڈے والد صاحب نے بیمار نے، ضعیف نے، بڈھے نے، کر دے کچھ نہیں، لیکن کوئی گل نہیں یار، گھر تے ہے نا، انہوں کا سایہ تے ہے نا ساڈے سے۔ الحمدللہ الحمدللہ میں اور آپ اس وقت رمضان میں تو نہیں، کل رمضان میں ہوں گے، لیکن رمضان کے سائے میں ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کی دو صفات بیان فرمائی ہیں، توجہ کریں۔ شہر عظیم مبارک، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو عظیم ہے یعنی عظمتوں والا ہے، اور مبارک مبارک ہے یعنی برکتوں والا ہے۔
یہ مہینہ عظیم بھی ہے اور برکتوں والا بھی ہے۔ آگے دیکھیں جی کیا فرمایا، فرمایا شہر لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ شب قدر کی رات ہے اور 1000 مہینے تقریباً 80-82 سال بنتے ہیں۔ ہماری ٹوٹل لائف یعنی جس نے اس ایک رات کو پا لیا اس نے 1000 مہینے یعنی ٹوٹل زندگی 80-82 سال کی نفلی عبادت سے بھی بہتر حصہ پا لیا، کیونکہ خیر من الف شہر ہے نا۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر، بلکہ کیا فرمایا اس سے بھی بہتر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے کیا فرمایا، جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزہ کو فرض قرار دیا۔ کیا جی؟ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ حضرات نوٹ کریں گے اس بات کو، روزہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ کیوں بھائی؟ روزہ معاف بولو یار نہیں۔ نماز عورتاں تے بعض حالت معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں۔ ہاں بعض صورتوں میں اجازت دی گئی ہے، مثلا بیمار ہے اس کو اجازت ہے، معاف نہیں۔ معاف ہونا اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چھٹی ہو جانا، رخصت مل جانا اور چیز ہے۔ چنانچہ بیمار کو یا مسافر کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ چلو بھائی تسی روزہ۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ جو فدیے کا معاملہ ہے نا، میں انشاءاللہ کل جب مضمون آئے گا عرض کروں گا، فدیہ کے معاملے میں ہم بڑا دھوکہ کھاتے ہیں۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں تو اس کی قضا کریں۔ روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا کریں گے؟ فعدۃ من ایام اخر۔ اور اگر آپ قضا بھی نہیں کر سکتے تو پھر فدیہ دیں گے۔ اسی پہلے سٹیپ تے دوسرے سٹیپ تے آخری سٹیپ تے آ جانے۔ جڑا روزہ نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دیو۔ اچھا جی بیمار نے فدیہ دینا، دو جی فدیہ دیو، کٹو فدیہ۔ بیمار ہے کٹو فدیہ، کٹو نہیں۔ فدیہ اس پر ہے جو قضا بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر بیمار ہے تو وہ فدیہ نہیں، وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے گا۔ تو پھر اس لیے میں نے کہا کہ روزہ معاف نہیں۔ اس کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کی رات کو تطوعاً وہ تم پر چھوڑ دیا، رات کی جو عبادت ہے۔ چنانچہ تراویح جو ہے قیام اللیل ہی، تراویح جو ہے قیام اللیل جسے کہتے ہیں، وہ تطوعاً نفل ہے۔ سمجھا گئی بات؟ وقت کافی ہو گیا۔ حکم کے اعتبار سے تراویح سنت مؤکدہ ہے، نفل سے مراد سنت مؤکدہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جس آدمی نے کسی نیک کام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کا اس میں رمضان المبارک میں قرب حاصل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو کتنا اجر ملے گا؟ فرض کے برابر۔ اچھا، رمضان المبارک میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کا اجر بھی زکوٰۃ کے برابر ہے۔ سمجھا گئی بات؟ اور فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کمن کان ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو شخص رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا ہے۔
وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب اور بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ ہمدردی کا ہے۔ وَشَهْرُ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ جس آدمی نے اس مہینہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ اور اس کو بھی روزے دار کی طرح ہی اجر ملے گا اور روزے دار کے اجر میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی تو روزہ نہیں نہ کھلا سکتا، خاص کر کے آج کل تھی افطار پارٹیاں، ہر کوئی تو یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُعْطِ اللَّهُ هَذَا الثَّوَابُ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا عَلَى مُدْقِهِ لَبَنٍ او تمرتن، اللہ تعالیٰ یہ جو ثواب پیچھے 3 اجر روزے کھلانے کے 3 اجر بیان ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہنم سے آزادی، اور تیسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کی طرح کا ہی اجر اور ثواب۔ یہ 3 جو ثواب ہے فرمایا اگر کسی نے کسی کو 1 گھونٹ دودھ پلا دیا تو اسے بھی ملے گا، اگر کسی نے کسی کو 1 گھونٹ پانی پلا دیا تو اسے بھی یہ اجر مل جائے گا، اور اگر کسی نے کسی کو 1 کھجور کھلا دی تو اسے بھی یہ اجر مل جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں مسجد میں بھی افطاری روزانہ ہوا کرے گی، تو حضرات کوشش کریں اپنی اپنی افطاری لیں، مسجد میں آ کے افطاری کریں، نماز بھی کا بھی اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةٌ، جس نے اس روزے میں کسی روزے دار کو پانی پلایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ حوض کوثر پر تو پانی کا انتظام کریں جی ماشاءاللہ۔ لا يطمع حتى يدخل الجنت، فرمایا کہ وہ میرا حوض جو ہے جس نے اس کا پانی پی لیا پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ اچھا جی یہ جو ہے نا حوض کوثر، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جنت سے آ رہا ہے، یہ جنت سے آ رہا ہے۔ چنانچہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ پانی انشاءاللہ تعالی ہم پیئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس پانی کی خاصیت یہ ہے جس بندے نے یہ پانی پی لیا نا یار، انہوں پرت نہ بھوک لگنی ہے نہ پیاس لگنی۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہاں آیا کہ جنت میں داخل ہونے تک نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، تے جنت داخل ہو کے بھی جنتیاں نو بھوک پیاس نہیں لگنی۔ اتھے جڑا اسا انشاءاللہ تعالی کھانا پینا نا وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اے نہیں کہ پیاس لگی ہے پھڑو پانی لیا ٹھنڈا نہیں آیا چل ٹھنڈا کر کے لیا، اے کام نہیں ہونا ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جنت میں بھی جنتی کھائے پیے گا نہیں۔ آگے کیا فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، اور اس کا وسطی عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری جو ہے وہ عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، جس آدمی نے اس مہینہ میں اپنے مملوک یعنی غلام نوکر ملازم، جس نے بھی اپنے ملازم اپنے نوکر پر اس مہینہ میں نرمی کی، غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو بھائی یہ مہینہ نرمی کا مہینہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ حضرات نے یہ روایت سن لی، خطبہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائی، ہم سنتیں زندہ کرتے ہیں۔ اس سنت کی طرف بھی میرا اللہ پاک نے اچانک اس طرف دھیان آیا، میں نے کہا اس دفعہ ہم بھی یہ کر لیتے ہیں۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا
100 شہداء کے برابر اجر اور ثواب اسے ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.